اگر موجودہ حالات میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے موقف کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ملک میں قانونی بحث اور اداروں کے درمیان تعلقات کا پیچیدہ عمل اگلے متوقع انتخابات میں ٹھیک ٹھاک تاخیر کر دے گا۔ سپریم کورٹ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانا چاہتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش ہونے والے نئے بل کے مندرجات کے بارے میں کشیدگی مزید نمایاں ہونے کا امکان بالکل واضح ہے۔ سو موٹو کے اختیار کے بارے میں ہمیشہ حکومتوں اور اپوزیشن کا موقف مختلف ہوتا ہے، اور کبھی حکومت عدالتوں سے سو موٹو کی توقع کرتی ہے تو کبھی اپوزیشن اس کو ناگزیر سمجھتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماری سابقہ سیاسی تاریخ میں سو موٹو کو باقاعدہ ایک حکمت عملی کے طور پر اپنایا گیا، اور سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار چودھری نے اتنے مقدمات نہیں سنے جتنے زیادہ سو موٹو نوٹس لیے اور ملک کی عدلیہ میں ہلچل مچائے رکھی۔ اگر سپریم کورٹ کے اندر نظر آنے والی پھوٹ اور کشیدگی کو نظر انداز کر دیا جائے اور عدالت سے باہر حالات پر نظر ڈالی جائے تو بھی یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ موجودہ سیاسی عدم استحکام جلد معمول کے حالات میں تبدیل ہو جائے گا۔ حالات کے غیر معمولی ہو جانے کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہونے والی تقریروں اور پارلیمنٹ سے باہر اپوزیشن کی طرف سے ان تقریروں پر دیا جانے والا رد عمل دیکھ لیا جائے۔ مسلم لیگ نواز کے لفظی شعروں کی طرف سے مخالفین کے بارے میں نازیبا الفاظ اور کلمات کا استعمال کوئی نئی بات نہیں، لیکن جب آپ احتیاط کے پیش نظر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کر رہے ہوں اور بخوبی جانتے ہوں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور عدم برداشت بہت نمایاں ہو چکی ہے، تو اس صورت میں منتخب ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے احتیاط ایک لازمی امر بن جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اب مسلم لیگ نواز کے رانا تنویر اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے جس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، اس کی شدت قانونی بحران اور سیاسی عدم استحکام کے نقصانات کو مزید بڑھا دے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ پرانی باتیں کی۔ چونکہ عمران خان کو سراہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی شدید کمی ہے جو تحریک انصاف کے چیئرمین کو بہت زیادہ بولنے سے روکیں اور انہیں اس قسم کی گفتگو پر مجبور کریں جو ان کی پارٹی کو تو ضرور فائدہ پہنچائے، لیکن اجتماعی سیاسی صورتحال اور اداروں کے اندر بڑھتی ہوئی کشیدگی کو اس حد تک بڑھانے سے گریز کرے۔ اس میں شک نہیں کہ عمران خان وہی باتیں کر رہے ہیں جو 2 سال پہلے نواز لیگ اور پی ڈی ایم کی دوسری سیاسی جماعتیں کر رہی تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ عمران خان تاک تاک کر نشانے لگانے میں مصروف ہیں اور ان کا سیدھا اور واضح انداز ریاستی اداروں میں عدم اتفاق کو ہوا دے رہا ہے، جس کا عمران خان اور ان کی پارٹی کو بھی فوری طور پر کوئی فائدہ نہیں، اور عمران خان کے مخالف سیاسی جماعتوں کو نقصان نہیں پہنچ رہا۔ عوامی حمایت سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے، لیکن عوامی حمایت میں عام طور پر گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی عوامی حمایت کو بہت حد تک مینج کر لیا جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس قسم کی کاریگری ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کرتی رہی ہے، اور خود عمران خان اس سے 2018 میں واضح طور پر فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی حتمی کامیابی کی ضمانت بننے والے جہانگیر ترین گروپ کے ارکان نے بھی اپنے سیاسی مستقبل اور مستقبل میں سیاسی کردار کے لیے سر جوڑ لیے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین اپنی سیاسی حمایت کو مشروط رکھتے ہیں، اور اس حمایت کو اکثر و بیشتر اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر موجودہ سیاسی حالات اور ان کے نتائج کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ سیاسی نقصان جہانگیر ترین گروپ کے ارکان کو اٹھانا پڑا ہے، اور ان کو اگر خصوصی مدد نہ پہنچائی گئی تو اگلے انتخابات میں اس گروپ کے ارکان کی فتح مشکوک ہے۔ پی ٹی آئی کو اس گروپ کے ارکان کے خلاف انتخابی فتح کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ ان مخصوص علاقوں میں عوام کی اکثریت ان کو زیادہ پسند نہیں کرتی۔ نواز لیگ اور خاص طور پر تحریک انصاف کے شدید ترین مخالفین کو یقین ہے کہ اگلے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ ان کی خصوصی مدد کرے گی، اور عمران خان کی پارٹی کو شکست دلوانا اسٹیبلشمنٹ کا سب سے اہم گول ہوگا، اور اس صورت میں پیپلز پارٹی کی نسبت نون لیگ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ انتخابی مدد تو اس وقت ہوگی جب انتخابات ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ دیگر اداروں کے ساتھ کسی تال میل میں شامل ہوگی۔ اگر انتخابات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں اور پھر جب ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو روایتی تعاون حاصل نہیں ہوتا تو نتائج غیر متوقع بھی ہو سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کی قیادت بھی یہی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملکی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ سیاسی مدد کرنے کے حوالے سے اپاہج ہو جائے، اور عوام کا سیلاب تحریک انصاف کے حق میں اس قدر ووٹ ڈالے کہ تحریک انصاف کو دھاندلی کے باوجود شکست دینا ممکن نہ رہے۔ یہ ایک بہت افسانوی تصور ہے، اور ہمارے ہاں اس قسم کے کسی فوری انقلاب کی امید نہیں، لیکن کم از کم تحریک انصاف کے چیئرمین یہی چاہتے ہیں، اور وہ اس سیاسی مظلومیت کو آخری حد تک نمایاں کرنے کے
के लिए रोजाना अपने मुमकिन कत्ल के बारे में बहुत ज्यादा वावेला करते हैं। जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो जितने लोग आज इनकी पार्टी के गिरफ्तार हैं, इससे ज्यादा लोग अपोजिशन के गिरफ्तार होते थे। लेकिन इमरान खान इन गिरफ्तारियों और अपनी जान को लाहक खतरे के मामले को इतना ज्यादा बढ़ा देना चाहते हैं कि हर कोई उनकी मदद के लिए फौरी तौर पर पहुंच जाए।